اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اس کائنات میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کروں۔ خاص کر آج کل جو ہمارے معاملات ہیں رزق کے، ہمارے معاشی جو پریشانیاں ہیں، مہنگائی کا اتنا دور چل رہا ہے کہ عام آدمی کے کھانے کے مسائل، بچوں کے مسئلے، بچوں کی شادیاں کے مسئلے، پاکستان میں لوگوں کو گھر نہیں مل رہے۔ تو اس نسبت سے میں آج ماہ رجب بھی ہے اور ماہ رجب کی 15 جو یہ آپ کو بیضوی دن ہے، آج بھی بیضوی دن ہے، اور بیضوی دن کی نسبت سے آپ کو یہ ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ معصومین میں سے امام حضرت حسن علیہ السلام غالباً یا حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے غالباً کہ جو شخص اس طریقے سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلات دنوں میں آسان فرما دیں گے۔ لیکن اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا مقصد نہیں رکھیں گے کہ میں کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کاروبار بھی نہیں کرتا، کام کار کرتا نہیں ہے، اور وہ کہے کہ جی میرے رزق میں برکت آ جائے، تو وہ برکت کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ جو کام نہیں بھی کرتے اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو رزق کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ ہماری جو ضروریات ہیں نا، جو بے جا قسم کی ہم نے ضروریات بنائی ہوئی ہیں، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہم نے اس دنیا میں، یہ فانی دنیا ہے، یہاں ہمارا کتنا وقت ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، کس وقت قضا آ جائے اور وہ دنیا فانی سے چلا جائے۔ تو میں ناظرین آج آپ کو یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، بشرطے کہ آپ کو کاروبار کرتے ہوں۔ ملازمت اگر ہے تو اس ملازمت میں ترقی ہو جائے گی، اگر روزگار نہیں ہے تو اس کا روزگار مل جائے گا، لیکن کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں اس وظیفہ سے میرا رزق آ جائے گا۔ رزق آئے گا، رزق کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، تو تب جا کر آپ کو وہ رزق کے جو دروازے بند ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دروازے کھول دیں گے، آسانیاں فرما دیں گے۔ اور ناظرین اس کا پڑھنا نہایت آسان ہے۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک آدمی کوئی بھی وظیفہ پڑھے، کوئی بھی آیت پڑھے، قرآن کی کوئی آیات پڑھے، تو جب تک نیت آدمی کیا، دیکھیں ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، وہ قبلہ رخ ہے جہاں نماز پر کھڑا ہے، لیکن اس نے نیت نہیں کی تو اس کی کون سی نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اس مقصد کے لیے بھی پڑھیں، تو اس میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم
अस्सलुका रिज़्क़न करीमा कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला लहुम दरजात इंदा रब्बिहिम मग़फ़िरतन रिज़्क़न करीमा। है तो थोड़ा सा लंबा है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, तो आपने इस तरीके से पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। मैं दोबारा आपको ये दोहरा देता हूँ कि नाज़रीन, आपने ये आयत मुबारक इस तरीके से पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अस्सलुका रिज़्क़न करीमा, अल्लाहुम्मा अस्सलुका रिज़्क़न करीमा कमा क़ाल अल्लाह तआला लहुम दरजात इंदा रब्बिहिम मग़फ़िरतन व रिज़्क़न करीमा। मुझे नाज़रीन उम्मीद है कि आपको ये सबक याद होगा। दोबारा मैं पढ़कर सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा अस्सलुका रिज़्क़न करीमा कमा क़ाल अल्लाह तआला लहुम दरजात इंदा रब्बिहिम मग़फ़िरतन रिज़्क़न करीमा। नाज़रीन, ये आपने 101 मरतबा पढ़ना है। इसके आगे अव्वल दरूद शरीफ आपने पढ़ना है। जो भी दरूद आप शरीफ पढ़ सकते हैं आप देखेंगे। हाँ, अब ये है कि इसको आपने पाक साफ फजर की नमाज के बाद पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज के बाद जहाँ नमाज पर बैठ जाएं, अपना तवज्जो की तरह 100 मरतबा आप चंद दिन पढ़ेंगे, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते, आप देखना कि आपके रिज़्क़ के कैसे दरवाज़े खुलते हैं और आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े ऐसे खुलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, और अगर नाज़रीन मेरी वीडियो पसंद आ जाए दुआ भी खैर भी करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलाम।